بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تکلیف ما لا یطاق کے عدم جواز پر بھی یہ حدیث دلیل ہے۔ اذا آمرہم من الاعمال بما یطیقون۔ دوسرا یعنی آج معاذ اللہ لوگ جسارت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں یا آپ کی مثل ہیں، مگر صحابہ کہتے تھے انا لسنا کہیاتے کا، کہ ہم آپ جیسے نہیں ہیں۔ ان اتقاکم و اعلمکم باللہ انا، دوسری جگہ ہے انا اعلمکم باللہ، تو یہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی انفرادیت بھی واضح ہے۔ ایک ہے مخلوق اور دوسرا ہے خالق، تو خالق کا علم، خالق کے بارے میں علم، یہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ مخلوق کا علم خالق کے علم کی تمہید میں آ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم سب کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ جانتا ہوں۔ تو پھر جب خالق کو زیادہ جانتے ہیں تو مخلوق کو بطریق اولا زیادہ جانتے ہیں۔ تو علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وسعت ہے اور اس کا ہمہ جہت ہونا ہے، وہ بھی اس مقام سے پتہ چلا اعلمکم باللہ۔ اور یہ کہ امت جو ہے وہ علم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتی، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا ہے اعلمکم باللہ، یعنی اعلم اس میں تفضیل ہے کہ میں تم سب کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ جانتا ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے افضل چیز جو ہے وہ علم ہے، تو یہاں تقوی کو علم پر مقدم کیوں کیا؟ چونکہ تقوی جو ہے وہ تو علم کا ایک پھل ہے، علم ہو تو پھر اس پہ تقوی آتا ہے۔ یعنی علم ہوگا نماز کا، روزے کا، حج زکوٰۃ کا، تو پھر بندہ یہ سب کچھ ادا کرے گا اور پھر متقی بنے گا۔ اور ایسے ہی بخاری شریف میں آگے کتاب العلم جو آ رہا ہے، اس کے اندر آ رہی ہے کتاب العلم، اس میں یہ ہے کہ العلم قبل القول والعمل، کہ ہر قول اور ہر عمل پر علم مقدم ہے۔ العلم قبل القول والعمل، کہ جتنی عبادات ہیں ان کا تعلق خواہ قول سے ہو اور خواہ باقی اعمال سے ہو، ان سب پر علم مقدم ہے۔ اور اس پر دلیل دی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ سارے اقوال سے بڑا قول لا الہ الا اللہ ہے، مگر اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے علم کو رکھا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جان لو۔ تو اتنا بڑا ہے مقام علم کہ قبل القول والعمل، اور پھر اس کو امام بخاری نے قرآن سے ثابت کیا ہے۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیوں نہیں فرمایا ان اعلمکم و اتقاکم باللہ انا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقا جو ہے اس کو اعلم پر مقدم کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر موضوع تقوی کا تھا، بات تقوی کی چل رہی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو ہیں وہ اجازت مانگ رہے تھے جس وقت کہ سرکار کے تو زیادہ نیکیاں ہیں ہم سے، تو ہمیں مزید جو ہے وہ تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس بنیاد پر یعنی موضوع چونکہ تقوی کا تھا تو اس لیے تقوی کا ذکر پہلے کیا گیا۔ اگر مطلقاً بات ہوتی تو پھر علم کا ذکر پہلے کیا جاتا۔ تو مجموعی طور پر اس حدیث شریف سے یہ پتہ چلا کہ عبادت میں میانہ روی افضل ہے، یعنی شریعت میں وہ کام اچھا جو بندہ روزانہ کرے، اگرچہ تھوڑا کرے لیکن روزانہ کرے، اس کی زیادہ فضیلت ہے۔
اور ایک دن ساری رات جاگے دوسرا دن فرض بھی نہ پڑے تو اس کی فضیلت نہیں۔ فضیلت یہ ہے کہ جو وظیفہ ہے کسی کا وہ اگرچہ تھوڑا ہو لیکن تواتر سے ہو، تسلسل سے ہو، تو یہ شریعت میں محمود ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ویسے تو ہم اپنے آپ کو کسی لحاظ سے قیاس نہیں کر سکتے، لیکن یہاں احکام کے لحاظ سے پتہ چلا کہ بوقت ضرورت اپنی فضیلت کی خبر دی جا سکتی ہے، یعنی جس طرح کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خبر دی یا ان اتقاکم واعلمکم باللہ آنا، تو ویسے یعنی عام عمومی طور پر تو یہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اپنی تعریف آپ کرے، اور عام لوگوں کے لحاظ سے اس کو اپنے منہ میاں مٹھو بننے کا کہا جاتا ہے، لیکن شریعت کے اندر کچھ مواقع ایسے بھی ہیں کہ جہاں اپنے بارے میں خبر دینا وہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا نہیں ہے، بلکہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، جب کہ اس کے بارے میں شرعی حاجت موجود ہو۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے تو قیامت تک کے لیے یہ انفرادیت اور اختصاص امت کو پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ میں بھی سب سے پہلے نمبر پر ہیں اور اللہ کے بارے میں علم کے لحاظ سے بھی پہلے نمبر پر ہیں۔ اگر اپنے طور پہ پتہ چلتا بھی تو پھر اپنے طور پر جاننے کا وہ مقام نہیں جو سرکار کے فرمان کا مقام ہے۔ اور ایسے ہی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن مجید میں ہے، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے زمین کے خزانوں پر معمور کر دو، یہ عزیز مصر کو کہا کیونکہ میں حفیظ ہوں، میں علیم ہوں۔ تو بوقت ضرورت جب شرعی ضرورت ہو، یعنی ضرورت سے مراد دنیاوی ضرورت نہیں ہے، بوقت ضرورت اس طرح اپنے بارے میں اپنی فضیلت کی خبر دی جا سکتی ہے۔ یہ باقاعدہ جو ہے وہ لکھا ہے امام عینی نے، جو اس سے مسائل اخذ ہوتے ہیں، ان مسائل کے اندر اس چیز کو کہ الرابع ان الرجل یجوز له الاخبار بفضیلته اذا دعت الى ذلك حاجۃ، کہ جب اس چیز کی حاجت ہو، شرعی حاجت، تو پھر فضیلت کی خبر دی جا سکتی ہے۔ اور پانچواں یہ بتایا ان ينبغي ان يحرص على کتمانها فإنه يخاف من اشاعتها زوالها، کہ عمومی طور پر اپنی فضیلت جو ہے اس کو چھپانا اچھا ہے، کیونکہ اس کو ظاہر کرنے سے اس کے زائل ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، کہ جو کسی کو فضیلت حاصل ہے وہ اسے چھپا کے رکھے کہ لوگوں میں اس کے اظہار پر پھر کئی وجوہ پیدا ہو سکتی ہیں جس سے وہ فضیلت چھن جائے معاذ اللہ یا زائل ہو جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں انہوں نے یہاں پہ ذکر کی۔ باب من کرہ ان یعود فی الکفر، جس نے ناپسند کیا کہ وہ کفر کی طرف لوٹے، کما یکرہ، جس طرح کہ وہ یہ ناپسند کرتا ہے، ان یلقا فی النار، کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ یہ صفت بندے کی بھی من الایمان، ایمان سے ہے۔ من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقا فی النار، یہ سارا مجموعی طور پر ہے من الایمان۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ تو جس طرح یہ بتایا تھا کہ امام بخاری ایک ہی حدیث پر مختلف ابواب قائم کرتے ہیں، تو یہ اس کی مثال ہے کہ یہ حدیث ابھی پہلے بھی گزری ہے، تو چونکہ اس حدیث کے اندر تین چیزیں ہیں تو ایک چیز پر پہلے باب قائم کیا ہے، اب دوسری چیز پر باب قائم کیا ہے۔ پہلے وہ حلاوت کے لحاظ سے، اب یہ ہے کہ جو بندہ مومن ہے اس کے لیے کفر اتنا ناپسند ہو جتنا کہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے۔ تو یہ جو آپ نے عادات پڑھی ہوئی ہیں، اب یعنی اس
کی کچھ مثالیں تو بیان کی تھیں، تو اس مجموعی خاکے کے ساتھ اب آپ مثالیں یہاں سے ساتھ لکھتے جائیں، اور اس سے پھر آگے آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ جب آپ پڑھائیں تو ساتھ ساتھ یہ بتا سکتے ہیں کہ اب دیکھو کہ یہ ایک حدیث ہے، اس کو یہاں بھی ذکر کیا ہے، یہاں بھی ذکر کیا ہے، اور وہاں اور ترجمۃ الباب ہے، یہاں اور ترجمۃ الباب ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا اس وقت کہ جب امام بخاری تکرار کرتے ہیں تو تکرار میں یہ چیز بھی اکثر پیش نظر ہوتی ہے کہ سند بھی نہیں لاتے ہیں۔ اب وہاں پر اس حدیث کو ذکر کیا تو سند میں امام بخاری کے استاد ہیں محمد بن مثنیٰ، اور یہاں محمد بن مثنیٰ سے روایت نہیں کی بلکہ سلیمان بن حرب سے روایت کی ہے۔ تو اس طرح کر کے یعنی یہ چیز بھی وہ پیش نظر رکھتے ہیں کہ یہ محض تکرار نہیں ہوتا بلکہ فوائد کے پیش نظر تکرار ہوتا ہے۔ ایک تو فائدہ استدلال کے لحاظ سے ہے، اور دوسرا سند کے لحاظ سے ہے کہ امام بخاری نے یہ کئی اساتذہ سے یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے، لہذا کوئی بخاری شریف پر جرح کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بخاری شریف میں تو کثرت تکرار ہے اور تکرار فصاحت کے منافی ہے، یا تکرار جو ہے وہ اچھا نہیں کہ ایک ہی چیز بار بار ذکر کی جا رہی ہے۔ کوئی اس لحاظ سے بخاری کو ڈی گریڈ کرے کہ اس میں تو ایک ہی حدیث بار بار ذکر کی گئی ہے، تو اس کا یہ جواب ہے کہ ایک حدیث ذکر کی گئی ہے تو اس کے مقاصد جدا جدا ہیں، اس سے ثابت ہونے والے مسائل جدا جدا ہیں، اس کی سندیں جدا جدا ہیں، تو اس واسطے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تکرار ہے بلکہ یہ مختلف فوائد کا اظہار ہے۔ اچھا جی، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، باقی حدیث کا ترجمہ تشریح پہلے تم پڑھ چکے ہو۔ اس کے بعد باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، اہل ایمان کا اعمال میں تفاضل یعنی بعض کا بعض سے افضل ہونا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ داخل ہوں گے اہل جنت جنت میں اور اہل نار نار میں۔ تو یہاں سے آپ یہ بھی استدلال کر سکتے ہیں کہ جب کسی صفت کے ساتھ مستقبل میں بندے نے متصف ہو جانا ہو اور وہ یقینی طور پر ہو تو اسے پہلے ہی اس صفت کے ساتھ متصف کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح کوئی بندہ اہل جنت تو تب کہلائے گا جب جنت میں پہنچ چکا ہو، جنت کے اندر ہو، اور اہل نار تب کہلائے گا جب نار کے اندر ہو۔ اور یہ نہ جنتی جنت میں پہنچا ہے نہ جہنمی جہنم میں پہنچا ہے، لیکن پھر بھی اس کو جنتی کہا جا رہا ہے اور اہل جنت کہا جا رہا ہے۔ اہل کا لفظ خصوصی طور پر اب کہتے ہیں اہل دار، اہل مدرسہ، تو جو مدرسہ میں ہے دار میں ہے، لیکن یہاں پر ابھی جنت میں نہیں پہنچا اور پہلے ہی اہل جنت اسے کہا جا رہا ہے کہ اہل جنت یعنی جنہوں نے مستقبل میں یقیناً جنتی بن جانا ہے، وہ ان کو پہلے ہی اہل جنت کہہ دیا گیا ہے۔ اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور اہل نار نار میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کس کو؟ فرشتوں کو، اخرجو من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، یعنی یہ قانون ہے پکا کہ جنت میں جو داخل ہو جائے گا ایک بار اسے کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا، نہ گھنٹے کے بعد، نہ سال کے بعد، نہ صدی کے بعد۔ لیکن جہنم میں جو داخل ہوں گے ان کی کیٹیگریز ہوں گی، اگر وہ کافر و مشرک ہے پھر تو ہمیشہ رہے گا، اگر نہیں تو پھر یقیناً نکالا جائے گا، خواہ تھوڑی سزا کے بعد یا زیادہ، کچھ وقت کے بعد یا زیادہ۔ تو یہ خطاب جو ہے اخرجو یہ فرشتوں کو ہے، اور ہے کس بارے میں؟ اہل نار کے بارے میں۔ ایک ہوتا ہے اخرجو، وہ ہے نکل جاؤ، یہ ہے اخرجو باب فعل کہ نکالو، نکالو
تم جہنم سے ان بندوں کو جن کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہے. خردل کہتے ہیں رائی کو، یعنی سرسوں. یہ جو سرسوں کا تیل ہوتا ہے یہ ہے خردل. تو باریک سا سرسوں کا دانہ ہوتا ہے، دیکھا ہوا ہے نا سب نے. تو سرسوں کا دانہ اتنا، مثقال حبۃ من خردل من ایمان فیخرجون منہا، تو اللہ کے حکم پر وہ پھر نکالے جائیں گے جہنم سے کچھ جہنمی. حال یہ ہے کدس ودو کہ وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے، چونکہ جہنم کے 1 منٹ سے پہلے اس میں اتنی تیزی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. فَيُلْقَوْنَ فی نہر الحیاء او الحیات، یہ جو جہنم میں جل چکے ہوں گے ان کو نکال کے نہر حیات میں ڈالا جائے گا. حیا کا لفظ ہے یا حیات کا. امام مالک کو شک ہے، شک کا مالکن، یہ اوپر حدثانی مالکن میں جو مالک ہیں انہیں یہ شک ہے کہ لفظ حیا کا تھا یا حیات کا تھا. فَيَنْبُتُونَ، وہ اگ آئیں گے، کما تنبت الحبۃ فی جانب السیل. اس کو زیادہ صحیح پڑھنا ہے حبہ، ویسے حبہ جو ہے وہ دانے کے لیے آتا ہے حبہ، تو یہ ہے حبہ کسر ہا کے ساتھ. تو حبہ کہتے ہیں جڑی بوٹی کا بیج، حبہ تو ہر دانے کو کہتے ہیں، تو جڑی بوٹی کا بیج. تو جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب کے گزر جانے کے بعد، مثلا زیادہ پانی آیا ہے دریا میں، سائڈوں پہ نکل گیا، یا سیلاب جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جہاں سے وہ گزرتا ہے سائڈوں پہ چھوٹے چھوٹے تنکے اور ریت جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے. تو یہ چونکہ عام زمین کے مقابلے میں نرم زمین ہوتی ہے، یہ ریت اور تنکے جہاں اکٹھے ہیں تو ان کے اندر جو جڑی بوٹیوں کے یا مختلف چیزوں کے بیج ہوتے ہیں، اگرچہ کوئی رت نہیں ہوتی ان کے اگنے کی، لیکن چند دن جب گزرتے ہیں تو وہ بیج جو ہے ان سے شگوفہ نکل آتا ہے اور ہوتا جو ہے وہ زرد رنگ کا ہے. اس طرح سر اس کا نیچے جھکا ہوتا ہے. اب منظر سارا سامنے آیا ہے کہ ڈیرے کا نہیں آیا؟ تو یہ جو ہے یہ ہے حبہ. تو فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، تو وہ یوں اگ آئیں گے، یعنی پہلے تو بالکل سیاہ ان کا بدن ہے، اس کے بعد جب نہر حیات میں ان کو ڈالا جائے گا تو اس کی برکت سے ان کے جسم پر گوشت اگ آئے گا، نیا گوشت. جس طرح کے دانہ جو ہے وہ اگ آتا ہے سیلاب کی سائڈوں پر. سیلاب اب یہ مجاز ہے، سیل کو اس جگہ پر بولا جا رہا ہے جہاں سیلاب آیا ہے اس کی سائڈوں پر. الم ترا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، انہا تخرج، کہ وہ شگوفہ دانے سے نکلتا ہے. کیسے؟ صفرا، دراں حال کے زرد ہے، ملتویہ، دراں حال کے اس طرح نیچے جھکا ہوا ہے. تو یعنی اس طرح کر کے سیاہ سے ان کا زردی مائل سا گوشت جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گا، یہ اگنا شروع ہو جائیں گے اور بالآخر ساری سیاہی ختم ہو جائے گی اور ان کا چمکتا ہوا رنگ جلد بن جائے گی اور ان کو پھر جنت میں تازہ کر کے بھیج دیا جائے گا. اب یہاں الم تارا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حصہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ صحابہ کو اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے. تو اس سے یہ اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں ان سب کو آپ علوم نبوت کے نیچے اس عنوان کے ٹائٹل میں جمع کرتے جائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی ساری چیزوں کا علم ہے
اور ان چیزوں کا علم فضول نہیں ہے بلکہ یہ نبوت کا حصہ ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شے سمجھانی ہوتی ہے، اور تب اچھی طرح سمجھائی جا سکتی جب اس کے لیے کوئی اچھی مثال دی جا سکے، اور اچھی مثال کے لیے وسیع مطالعہ ضروری ہے۔ تو اب یہ چیزیں کوئی ویسے نماز روزے کا حصہ نہیں ہے کہ سیلاب کا وہ بیج کیسے اگتا ہے اور کیسے جھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن حقائق کائنات جو ہیں ان پر نظر یہ کسی چیز کو سمجھانے کی میں فائدہ دیتی ہے، تو اس بنیاد پر یہ علوم نبوت کا حصہ ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مثال دے کر پھر چیز کو سمجھا دیتے تھے۔ تو تشبیہ جو ہے سب سے پہلے تو جلد اگنے میں، یعنی ویسے جو بیج بویا جاتا ہے تو کسی فصل کا تو زمین سخت ہوتی ہے، دن زیادہ لگتے ہیں، پھر بیج زیادہ ٹائم لیتا ہے، اور یہ بیج بھی چونکہ پانی کے اندر رہ کے قریب ہوا ہوتا ہے اس کے کہ بہت نرم ہے، اور دوسری زمین جو ہے وہ ریت اور وہ تنکے جو اکٹھے ہیں وہ بالکل نرم ہے۔ تو یہ تشبیہ جلد اگنے میں ہے کہ جیسے وہ جلد ہی، یعنی سیلاب اترتا جاتا ہے، دوسرے دن آپ دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اگے ہوئے ہوتے ہیں، یا تیسرے دن زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے شگوفے بیج سے نکلے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی جلد نکلنے کے لحاظ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو ہی ان جہنمیوں کے جسم پر جو ہے وہ پانی ڈالا جائے گا تو جلدی ہی وہ ان کا جسم جو ہے اس کا گوشت اگنا شروع ہو جائے گا۔ دوسری وجہ تشبیہ کی ذوف نبات ہے، یعنی وہ جو اگتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہ کوئی بہت زیادہ کڑیل قسم کا یا طاقتور ہوتا ہے، وہ بیچارہ شگوفہ مریل سا کمزور سا ہوتا ہے، تو ایسے ہی یعنی ان کے جسم سے بھی کمزوری کی شکل میں اس طرح ابتداً گوشت جو ہے وہ اگنا شروع ہوگا۔ اور یہ حدیث شریف ہماری جو ہے وہ مرجیہ کے خلاف اہل سنت کی دلیل ہے۔ مرجیہ وہ فرقہ ہے جو ارجاء والے ہیں، ارجاء کا مطلب ہوتا ہے مؤخر کرنا، تو مرجیہ جو ہیں وہ عمل کو مؤخر کرتے ہیں، یہ ڈیلے کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک صرف کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، آگے عمل کی کوئی ضرورت نہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عمل نہ بھی ہو تو بندے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، معاذ اللہ، یعنی عمل جو ہے وہ نہ پایا جائے تو ایمان ہو، وہ کہتے ہیں ایمان ہوتے ہوئے کوئی گناہ بندے کو نقصان نہیں دے سکتا۔ تو اب یہاں پتہ چلا نقصان ہو جاتا ہے ایمان ہونے کے باوجود بھی، کہ تھا ایمان تو پھر ہی اب نکل رہے ہیں جہنم سے، لیکن کالے تو ہو گئے ہیں اور جل گئے ہیں جہنم میں، تو اس وجہ سے ایمان ہوتے ہوئے بھی بندے کا نقصان ہو سکتا ہے اگر وہ گناہ گار ہو، گناہ کرے، تو یہ مرجیہ کے خلاف ہماری دلیل بھی ہے۔ باقی اس میں جو لفظ عود ہے، عود، تو اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ عود ہوتا ہے کہ جہاں سے بندہ آیا ہو وہاں جائے، مثلا عاد الی بیتہ، فلاں بندہ اپنے گھر کی طرف لوٹ آیا، کہ گھر سے مرکز پڑھنے آیا تھا اور پڑھ کے پھر گھر چلا گیا، تو یہاں ان یعود، اس میں یہ نہیں کہ پہلے کافر تھا پھر مومن ہوا اور اب ایمان سے پھر کفر کی طرف کو لوٹ کے جائے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابتدانی مسلمان تھا، وہ کافر پہلے تھا ہی نہیں، جس طرح کہ اللہ کے فضل سے ہم سارے لوگ جو ہیں وہ ابتدان ہی مسلمان ہیں، اور ایسا نہیں کہ پہلے جس طرح کہ کفار کلمہ پڑھتے ہیں پہلے کافر ہوں پھر مومن ہوں، تو اس بنیاد پر یہ عود بمعنی داخل ہونا ہے کہ اس کے نزدیک کفر میں داخل ہونا اتنا مکروہ ہو جتنا کہ آگ میں داخل ہونا اس کو ناپسند ہے۔ تو اب عود کا معنی دخول کریں گے تو پھر اب یہ جامع ہو جائے گا کہ خواہ کوئی پہلے کافر تھا یا شروع سے ہی مومن ہے، اب ایمان کو چھوڑنا اس کے لیے اتنا ہی ناپسندیدہ ہے
جتنا کہ آگ میں ڈالا جانا ناپسندیدہ ہے۔ اچھا جی، آگے تفاضل جو ہے اس میں یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دوران کہ میں سویا ہوا تھا، یعنی یہ خواب کی بات ہے، میں نے دیکھا مجھ پر لوگ پیش کیے جا رہے ہیں، یعرضون علی وعلیہم قمص، حال یہ ہے کہ انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، منہا ما یبلغ السدیہ، ان لوگوں کی قمیصوں میں سے کچھ قمیصیں ایسی ہیں کہ جو پستانوں تک پہنچی ہوئی ہیں۔ سدیہ صدیون کی جمع، یعنی ایک پستان کو کہتے ہیں، اور یہ سدیہ مثلا یہاں سے قمیض شروع ہوئی ہے اور یہاں آ کے ختم ہو گئی ہے، بالکل چھوٹی سی۔ وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ کی اس سے نیچے ہے، پھر کچھ کی مزید اس سے نیچے ہے، جس طرح کہ یہ جو سردیوں میں وہ مڈی کا رواج ہے، وہ بالکل چھوٹی سی ہے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، پھر سویٹر، پھر یہ جو عام قمیض پہنی جاتی ہے، پھر یہ جبہ، تو یہ سارے ہی قمیض کے افراد ہیں۔ تو مجھ پر لوگ پیش کیے گئے جن کی بالکل بعض کی چھوٹی چھوٹی قمیضیں تھیں اور بعض کی لمبی تھیں، اور اتنی لمبی کہ اورد علیہ عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے پیش کیے گئے، وعلیہ قمیص یجرہ، تو آپ کی قمیص اتنی لمبی تھی کہ وہ پورے بدن کو ڈھانپنے کے بعد پھر نیچے لٹک بھی رہی تھی، اور وہ اس کو کھینچ کے چل رہے تھے۔ یعنی یجرہ کھینچنا تب پایا جائے گا جب کہ وہ ٹخنوں سے بھی نیچے تک قمیص پہنچی ہوئی ہوگی اور لمبی ہوگی، اور پھر وہ چلیں گے تو کھینچ کے چلیں گے۔ اچھا جی، قالوا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی کیا تعویل کی، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین، یعنی یہ جو قمیص ہے یہ دین مجھے دکھایا گیا کہ کوئی کس حد تک دین میں ڈوب چکا ہے، یعنی کتنا بڑا دیندار ہے۔ تو جن کی قمیصیں چھوٹی تھیں ان کی دین کے اندر حیثیت چھوٹی تھی، اور جن کی اتنی لمبی قمیص تھی یہ ان کا دین بڑا کامل ہے۔ اب تفاضل باب ہے تو اس سے پتہ چلا کہ بعض کا درجہ کم ہے ایمان میں، بعض کا درجہ زیادہ ہے۔ تو بینا جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اصل اس کا بینا ہی ہے، قوموسن من ہا کا مرجع جو ہے یہ قومس ہے۔ اچھا جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امامینی نے سوال کیا ہے کہ یہاں سے یہ لازم آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہوں، چونکہ افضل وہ ہوگا جس کا ثواب زیادہ ہوگا، اور ثواب اس کا زیادہ ہوگا جس کے اعمال زیادہ ہوں گے، اور اعمال کی زیادتی قمیص سے ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ جن کے تھوڑے عمل ہیں، مثال کے طور پر ان کی سینے تک ہے، یا ان کی جو ہے وہ پیٹ تک ہے، یا پھر گھٹنوں تک ہے، تو ان کی تو پھر ٹخنوں سے بھی نیچے ہے، تو پھر یہ جتنے لوگ دکھائے گئے ان میں سے سب سے ان کی قمیص یہاں تک تھی، تو پھر ان کے اعمال زیادہ ہیں، جب اعمال زیادہ ہیں تو ثواب زیادہ ہے، جب ثواب زیادہ ہے تو پھر فضیلت زیادہ ہے۔ تو جب کہ ادھر قطعی طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ قلت، یہ کہتے ہیں امامینی کہ یہ لازم نہیں آتا،
اذ القسمۃ غیر حاصرۃ، کہ جہاں جو تقسیم کی گئی ہے اس میں کوئی حصر نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ اور کوئی قسم بن نہیں سکتی، تقسیم ہے مگر تقسیم حاصرہ نہیں ہے۔ کیونکہ تقسیم میں کیا بیان کیا گیا کہ منہا ما یبلغ السدیہ، یہ ایک قسم، ومنہا ما دون ذالک دوسری قسم، اور حضرت عمر والی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی تیسری قسم، تو تین قسمیں بیان کیں، تو ان میں حصر نہیں ہے، ان کو حصر سے اما اور او کے ذریعے بیان نہیں کیا گیا کہ یا تو ہوگی قمیص سینے تک پستانوں تک، یا ہوگی اس سے نیچے، یا ہوگی کھینچنے تک، اس طرح کلمات حصر میں چوتھی کوئی قسم نہیں ہوگی، تو کلمات حصر سے بیان نہیں کیا گیا، تو ممکن ہے، جواز ہے کہ چوتھی قسم بھی ہو۔ اچھا جی، تو جب چوتھی قسم ہو تو پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قسم ہوگی، مثلا یہ ہے یجرہ، تو اگر تھوڑی سی قمیص جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہے تو پھر یجرہ آسانی سے ہے، اگر 5-6 میٹر پیچھے ہو لٹکتی ہوئی تو پھر یجرہ مشکل سے ہے، تو ایسی بھی قسم بن سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ جواب ہے کہ یہاں سے افضلیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لازم نہیں آتی، چونکہ آگے بھی ایک قسم بن سکتی ہے۔ ان تین میں ہی حصر مانے تو پھر یہ ہوگا کہ اس حدیث سے تو یہی ثابت ہے، لیکن اس کے معارض اور کئی حدیثیں ہیں، ایک نہیں کئی حدیثیں اس کے معارض ہیں، اور جو معارض ہیں وہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دلالت کرتی ہیں، اور وہ معارض جو ہیں وہ متواتر المعنی ہیں۔ تو پھر اب قانون کے مطابق جو یہ دعویٰ کر بیٹھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے افضل ہیں، تو امامین کہتے ہیں فَدَلِيلُكُمْ أَحَادٌ وَدَلِيلُنَا مُتَوَاتِرٌ، کہ تمہاری دلیل خبر واحد ہے اور ہماری دلیل متواتر ہے، تو پھر خبر واحد اور متواتر کا مقابلہ ہو تو متواتر کتنی بڑی ہے خبر واحد کے مقابلے میں۔ تو پہلی دلیل یہ دی کہ یہاں پر جو ہے چوتھی قسم بھی بن سکتی ہے، لہذا یہ فضیلت ثابت نہیں ہوتی، اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ 3 قسموں میں ہی حصر ہے تو پھر ٹھیک ہے، یہاں سے یہ معنی کہ یہ ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ خبر واحد ہے، اور ادھر جو فضیلت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیثیں ہیں وہ متواتر ہیں، تو خبر واحد کی متواتر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی متواتر پر حکم لگایا جائے گا۔ وَهُوَ دَلِيلٌ قَطْعِيٌّ، اب یہ جو وہ عبد القادر شاہ کچی باتیں کرتا ہے کہ چلو افضلیت مان بھی لی جائے، تو افضلیت یا جب اس کو گھیرا جائے تو کہتا ہے میں بھی افضلیت مانتا ہوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن یہ افضلیت جو ہے یہ ظنی ہے، قطعی نہیں ہے، افضلیت ظنی ہے، افضلیت قطعی نہیں ہے، یعنی یہ اس کا ایک آنکھوں میں دھول جھونکنے کا معاملہ ہے، لیکن ادھر تو ہر وقت وہ اس پہ لگا ہوا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت فلاں نے نہیں مانی، فلاں نے نہیں مانی، فلاں نے نہیں مانی، اور ادھر اپنا یہ کہ میں مانتا ہوں لیکن میں ظنی مانتا ہوں۔ اب یہاں پر امام عینی نے یہ لکھا، چونکہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ان کتابوں کے مطالعہ سے فارغ ہیں، جو کوئی چھوٹی موٹی اس موضوع پر لکھی ہوئی ہو تو اس کو دیکھ کر باتیں کرنا، یا پھر جو روافض نے گر سکھائے ہوئے ہیں ان کے شکوک و شبہات، اس سے پھر یہ بات کرتے ہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے واضح طور پر یہ لکھا کہ فَدَلِيلُكُمْ أَحَادٌ وَدَلِيلُنَا مُتَوَاتِرٌ،
تمہاری دلیل خبر واحد ہے، ہماری متواتر ہے، اور اگر مان بھی لیا جائے کہ دلیلیں مساوی ہیں، یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ یہ ڈھیل دیتے جاتے جائیں، گہرے پانی میں ڈبو کے جا کے مارتے ہیں، تو کہتے ہیں لیکن الاجماع منعقد علی افضلیتہ، کہ اجماع منعقد ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ افضلیت کا مذہب جمہور کا ہے، اجماعی نہیں ہے۔ یعنی پہلا شک یہ ڈالتا ہے کہ ظنی ہے، قطعی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہتا ہے کہ یہ جمہور کا ہے، اجماع اس پر نہیں ہے۔ یعنی جمہور سے یہ ہوگا کہ اکثریت کا ہے اور اقلیت خلاف ہے، اور اجماع مانے تو وہ ہے کہ سب کا ہے۔ تو وہ یہ شک ڈالتا ہے، یہ جو اس کے تازہ ترین شک وہ ظاہر کر رہا ہے کہ، اور اس کو یہ جو ابھی نئے چمٹے ہیں جا کے پھر اس کی اب صفائیاں پیش کرنا شروع ہو گئے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بھی افضلیت کا قائل ہو گیا ہے، لہذا اس لیے ہم اس کے مل گئے ہیں۔ تو اب قائل نہیں ہوا، وہ جو کچھ ہے وہ شروع سے ہے کہ وہ افضلیت مانتا ہے ظنی طور پر، اور ظنی افضلیت ماننا یہ نہ ماننا ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ افضلیت کا مذہب جمہور کا ہے، اس پر اجماع نہیں۔ اور امامینی کیا کہتے ہیں؟ امامینی کہتے ہیں کہ اس مقام پر جو بات ثابت ہوئی، لیکن الاجماع منعقد علی افضلیتہ، یہ جن کے پاس عینی ہے یہ نوٹ لگا لیں کہ اجماع منعقد ہے، یہ محض جمہور نہیں، جمہور سے اوپر اجماع ہے، اجماع منعقد ہے کس پر؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر، وَهُوَ دلیل قطعی وَهَذَا دلیل ظنی، کہ اجماع جہاں منعقد ہو وہ قطعی دلیل ہوتی ہے اور تمہاری دلیل ظنی ہے۔ وَالظَّنُّ لَا يُعَارِضُ الْقَطْعَ، اور ظنی دلیل قطعی کے معارض نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ ہمارے اسلاف نے سارے فیصلے پہلے ہی کیے ہوئے ہیں کہ کسی کے لیے کوئی چور دروازہ نہیں رہنے دیا، کہ اجماع ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر، اور یہ عقیدہ قطعی ہے، یہ عقیدہ ظنی نہیں ہے۔ اچھا جی، اب دیکھو پھر اس پر اعتراض ہوا، حالانکہ یہ تو یعنی سورسز کے لحاظ سے قریب ترین سورسز ہیں کہ بخاری ہے، ساتھ بخاری کی شرح ہے، اور وہ شرح کی جو عام ملتی ہے۔ تو یہاں پر یہ انہوں نے سوال کیا، لا یقال کیف یقال الاجماع منعقد علی افضلیت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وقد انکر ذلک طائفۃ من الشیعہ، طائفۃ الشیعہ والخوارج من العثمانیہ، کہ تم یہ کہتے ہو کہ اجماع منعقد ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ اجماع منعقد ہے جبکہ شیعہ نہیں مانتے اس کو؟ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیعہ نہیں مانتے، اور ایسے ہی خوارج کا ایک گروپ بھی نہیں مانتا، سارے خوارج کی بات نہیں، خوارج کا ایک ٹولہ اس کو نہیں مانتا۔ اب جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، شیعہ نہیں مانتے یا خوارج کا ایک ٹولہ نہیں مانتا، تو ہم جو کہتے ہیں نا کہ اس پر اجماع منعقد ہے، تو ہم اپنی بات میں سچے ہیں کہ اگر چند الو نہیں مانتے تو ان کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں۔ اجماع تو ہے قابل ذکر لوگوں کا، اگر کوئی پاگل نہ مانے تو اس اجماع پر تو کوئی اثر نہیں مرتا۔ یعنی یہاں جن کا ذکر کیا گیا میں ان کے لحاظ سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں، یعنی جو سوال میں ہے کہ شیعہ نہیں مانتے تو نہیں مانتے، نہ مانے، وہ گھر بیٹھے، ان کی کیا حیثیت ہے، یا خوارج کا ایک ٹولہ نہیں مانتا تو نہ مانے۔ اس واسطے انہوں نے جواب دیا، کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، لا اعتبار بمخالفت اہل الضلال
گمراہ لوگوں کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی ان کی وجہ سے اجماع پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کہ چونکہ فلاں فلاں گمراہ لوگ نہیں مانتے تو اجماع کیسے ہو گیا ہے. تو ان گمراہوں پر اجماع موقوف ہی نہیں ہے، ان کے بغیر بھی اجماع ہی ہے، اجماع پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو لا، اس میں کہا کہ لا اعتبار بمخالفت اہل الدلال والاصل اجماع اہل السنت والجماع. اصل ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اجماع ہے تو اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے. اب دیکھو، یعنی یہ عبد القادر شاہ قبر میں اس کی ٹانگیں ہیں، یعنی آج تک اس نے یا تو یہ مقام عینی کا دیکھا ہی نہیں، یا پھر دیکھ کے تو اتنی بڑی خیانت کر رہا ہے کہ کہتا ہے کہ اگر افضلیت چلو مان لیتے ہیں لیکن ہے ضنی. افضلیت یہ اجماعی عقیدہ نہیں، جمہور کا عقیدہ ہے، اور اجماع کی نفی کرتا ہے. اور جبکہ یہاں واضح طور پر جمہور اہل سنت کا اجماع ذکر کیا گیا ہے کہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی سنی ہو کے منکر نہیں ہے. اہل سنت کا اس پر اجماع ہے، صرف اکثریت نہیں، ٹوٹل اہل سنت کا اس پر اجماع ہے. یہ قطعی عقیدہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ افضل ہیں سب سے. اب یہاں کچھ لوگ جو ہیں ان کو ویسے بیماری ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم یہ باتیں بغض علی کی وجہ سے معاذ کرتے ہو. تو یہاں حضرت مولا علی کا تو نام ہی نہیں، یہاں تو تقابل ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا جا رہا کہ ان کے لحاظ سے سوال ہوا اور ان کے لحاظ سے جو ہے وہ جواب امام عینی دے رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں بعد الرسل، بعد الانبیاء، افضل الخلق یا افضل البشر ہیں. اور یہ افضلیت قطعی ہے اور یہ افضلیت اجماعی عقیدہ ہے اہل سنہ و جماع کا، اور اسی پر یعنی اللہ کے فضل سے آج بھی ہم قائم ہیں. اچھا جی، یعنی یہ جو اب ملے ہیں جا کے عبد القادر شاہ سے، تو ان کا جو اندرونی اس وقت بیانیہ ہے وہ یہ کہیں کہ یہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہو گیا ہے، وہ ہمارے موقف پہ آ گیا ہے، تو اس لیے ہم نے صلح کر لی ہے. تو وہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے موقف پر آ گئے ہیں. اب درمیانہ بیانیہ یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس نے تو یہ کہہ دیا کہ میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتا ہوں. تو اب وہ کس طرح افضل مانتا ہے یہ اس کی بیان موجود ہے کہ ظنی طور پر افضل مانتا ہے. مطلب ظنی طور پر افضل ماننے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں افضل مانتے ہوئے بھی پھر قطعی طور پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتا ہے. کیونکہ اگر انہیں بھی قطعی مانے انہیں بھی پھر تو مانا نہیں جا سکتا، اور انہیں ظنی مان کے انہیں قطعی مانا جا سکتا ہے. اور پھر یہ جو کہتے ہیں وہ کہ ظنی طور پر یہ افضل ہیں، اور پھر یہ جمہور کا عقیدہ ہے، یہ اجماعی عقیدہ نہیں ہے. یعنی وہ پھر جمہور اور اجماع کا بھی فرق کرتا ہے کہ جمہور کا تو ہے مگر اجماعی عقیدہ نہیں ہے. تو یعنی وہ اپنے اس انکار پہ قائم ہے جہاں کبھی تھا، اور یہ بگڑ کے اس کے ساتھ بگڑے ہوئے عقیدے کے ساتھ جا کے متفق ہو گئے ہیں. اچھا جی، یہ جو القوثر الجاری ہے وہاں یہ سوال ہے ولا يلزم من هذا تفضیل عمر علی الصدیق رضی اللہ تعالی عنہما، کہ یہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت جو ہے وہ لازم نہیں آتی. کیوں نہیں لازم آتی؟ اذ لم یذکر ان الصدیق کان فی اولئک الناس، کیونکہ یہ نہیں ذکر کیا گیا کہ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے گئے ان میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. جو پیش کیے گئے ان میں یہ پہلی پوزیشن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کیا جانا وہ یہاں موجود نہیں ہے. اچھا جی، وَلَئِن سُلِّمَ، اور اگر یہ ہو کہ وہ بھی پیش کیے گئے ہیں تو پھر حسر نہیں ہے، پھر چوتھی قسم بھی
بن سکتی ہے۔ اچھا جی، اب اگلی حدیث شریف جو ہے باب الحیاء من الایمان۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیا کا تو پہلے ذکر آ چکا ہے کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے، تو پھر اسے کیوں ذکر کیا گیا؟ یہ تکرار ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو سند کے اختلاف کی وجہ سے ذکر کیا، وہاں اور سند ہے اور یہاں اور سند ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر انصاری کے قصے کا اضافہ ہے جو وہاں پر موجود نہیں ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک مرد کے پاس سے گزرے، یعنی ایک انصاری کے پاس سے، اس حال میں وہو یعظ اخاہ، کہ وہ اپنے بھائی کو واعظ کر رہا تھا۔ انصاری جو ہے اپنے بھائی کو واعظ کر رہا تھا فی الحیاء، حیا کے بارے میں۔ تو اب اگلے جو الفاظ ہیں اس سے معنی کا تعین ہوگا۔ ایک تو یہ معنی مان سکتا ہے نا کہ حیا کے فضائل بیان کر رہا تھا کہ حیا کرو، حیا کرو، حیا کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اگلے لفظوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ حیا سے روک رہا تھا اپنے بھائی کو، یعنی تم ہر بات میں شرماتے رہتے ہو، اتنا نہ شرمایا کرو، اس طرح کا پس منظر تھا۔ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، کہ وہ حیا کے معاملے میں اپنے بھائی کو واعظ کر رہا تھا، یعنی حیا سے جھڑک رہا تھا۔ اچھا جی، مطلب یہ ہے کہ جس طرح عام لوگوں کے مشہور ہے کہ جو بندہ جھجک والا ہو، شرمیلا ہو، کہیں کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے یا وہ لینے گیا تو وہ محروم رہ جاتا ہے، تو اس لیے وہ انصاری جو اپنے بھائی کو یہ ڈانٹ رہا تھا کہ اس طرح تم نہ کیا کرو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہو، انہیں چھوڑ دو، یعنی جس حالت میں یہ ہے انہیں اسی میں رہنے دو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اب دعہو پہلی حالت پہ رہنے دو، تو پتہ چلا کہ جو واعظ کا مطلب تھا وہ پہلی حالت سے ہٹانے کا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہو، ان کو پہلی حالت پر ہی رہنے دو، چونکہ حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب امام شافعی کے مطابق یا امام بخاری کے مطابق ہوگا ایمان کا جزو ہے، تو ہمارے نزدیک ہوگا ایمان کا شعبہ ہے، یا یہ ہوگا کہ کامل ایمان کے لیے لازم ہے، یا ایمان کی انجلا اور نور کے لیے ضروری ہے۔ اچھا جی، تو اخا سے مراد اخوت اسلامی بھی ہو سکتی ہے کہ اسلامی بھائی، یا ویسے رشتے میں بھائی۔ تو حیا کا معنی ہے کہ کسی شے کو ترک کر دینا اس خدشے سے کہ بندے کو عیب نہ لگ جائے، تو حیا کے معنی میں ترک ضروری ہے۔ حیا کے معنی کے اندر ترک جو ہے وہ ضروری ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ میں بات تو کرنے لگا لیکن مجھے حیا آ گئی، تو مطلب کیا ہوا کہ وہ پھر بات ترک کر دی۔ میں کھانے تو لگا مگر مجھے حیا آ گئی، تو اس سے اب جہاں بھی لفظ حیا آئے گا وہاں ترک والا معنی ضرور ہوگا۔ تو اصل میں حیا ترک نہیں ہے، جس وجہ سے ترک کرتا ہے وہ وجہ حیا ہے، یعنی وہ عیب، وہ دہشت جس کے عارض ہونے کا اسے خطرہ تھا اور اس نے کام ترک کر دیا، اصل اس کو حیا کہتے ہیں، اور پھر ترک پر مجازن حیا کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ اب ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودہ، تو اللہ حیا نہیں کرتا اس سے، تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نہیں چھوڑے گا مثال بیان کرنا، ترک نہیں کرے گا بلکہ اللہ مثال بیان کرے گا۔ تو یہ جو ہے حیا ایک تغیر اور انکسار ہے، تغیر اور انکسار، یعنی ایک بندہ جو ہے وہ کوئی کام کرنے لگا تھا، اوپر اچانک چلے گئے
تو اب اس میں تغیر اور انکسار آ گیا تو اسے کہیں گے اسے حیا آ گئی ہے. تغیر اور انکسار یعنی اس کے بدن میں، چہرے پر اس کی حالت فوراً تبدیل ہو جائے گی اور عاجزی سی اس میں آ جائے گی. یہ ہے تغیر اور انکسار. یہ حیا ہے اور ترک اس کو لازم ہے. ترک اس کو لازم ہے. باقی بندے کی حیا اور ہے اور اللہ کی حیا اور ہے. احمد سائن جگائی رکھیا کرو چھوڑے. بندے کی حیا اور ہے، اللہ کی حیا. اس کو آپ نے بالکل کونے پہ چھوڑا، شیطان جب داخل ہوتا سیدھا اس کو ہی پکڑ لیتا ہے. بالکل دروازے کے سامنے جو ہے وہ. تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کی حیا مجازی ہے اور بندے کی حیا حقیقی ہے، اس طرح نہیں، بلکہ اللہ کی حیا اور ہے اور بندے کی حیا اور ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث شریف میں ان اللہ حیی. ایک تو نا حی، ایک ہے حیی. حی کا مطلب زندہ ہے، حیی کا مطلب ہے حیا والا ہے. حیی، ان اللہ حیی، اللہ حیا والا ہے. یستحیی، حیا کرتا ہے. اذا رفع الیہ العبد یدیہ، جب اس کے سامنے بندہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ حیا کرتا ہے. کس چیز سے؟ ان یردہما صفرا، کہ ان کو خالی واپس لوٹائے. یعنی اللہ کو وہ ہاتھ خالی واپس لوٹانے سے حیا آتی ہے. حتی یادا فیہا خیرا، یہاں تک کہ ان میں کچھ نہ کچھ ڈال دے. تو یہ مطلب ہے کہ دعا ویسے تو دل میں جو ہو وہ بھی ایک دعا ہے، پھر اس کو لفظوں کا جامہ پہنایا جائے. اب وہ پہلے سے مؤثر ہو گئی ہے کہ ان لفظوں کا اللہ کے دربار میں مقام ہے. اور پھر جب ہاتھ بھی ساتھ اٹھائے ہوئے ہوں تو پھر قبولیت کے چانسز مزید بڑھ گئے ہیں کہ اب لفظ بھی بول رہا ہے اور ساتھ ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں، اور اللہ کو حیا آتی ہے کہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے وہ لوٹائے. تو یہ جو کچھ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں کہ دعا کرو مگر ہاتھ اٹھا کے نہ کرو، مثلا یہ فرضوں کے بعد کی دعا کے بارے میں، تو یہ ہاتھ اٹھانا بدعت نہیں بلکہ قبولیت دعا کے لیے ایک لازمی چیز ہے. اس سے مزید قبولیت کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا جی، باقی ایک جو ہوتی ہے وہ محض جھجک ہوتی ہے جو معیوب ہے. یعنی حیا تو فضیلت ہے، اور جھجک جو ہے وہ اس طرح کی جھجک، کسی کو کہو کہ کلمہ سنا وہ کہ مجھے حیا آتی ہے، تو اب یہ جو ہے یہ معیوب ہے. یہ وہ شرعی حیا نہیں ہے کہ جو با حیا بندے کی بڑی شان ہے. اس کو کوئی اذان پڑھ وہ کہتا مجھے حیا آتی ہے. اب یہ وہ جس حیا کی فضیلت ہے شریعت میں، یہ وہ حیا نہیں ہے. اچھا جی، باب فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. کفار کی بات ہو رہی ہے. اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تم ان کا رستہ خالی چھوڑ دو، یعنی انہیں کچھ نہ کہو. یہاں حدیث شریف ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف جہاد کروں یہاں تک کہ وہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں تک کہ وہ نماز قائم کریں اور یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ دیں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب انہوں نے ایسا کر لیا تو پھر عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، انہوں نے مجھ سے اپنا خون محفوظ کر لیا.
یہ وہ لغوی یعنی اطلاق ہے جہاں معصوم یا محفوظ کا ایک معنی ہے، اور یہ اس کے پہلے قرائن ہیں کہ یہاں وہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں وہ عقیدہ معصومیت کی بات ہے تو وہاں لغوی معنی کا تذکرہ کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ ایسے عقائد میں لغوی معنی کی بنیاد پر جو تعویل کرے تو وہ کفر کے ضمن میں ہی آتا ہے۔ مثلا جو رستہ جس پہ بار بار چلا جائے تو وہ ہوتا طریق معبد، تو اب اس کی بنیاد پر کوئی اسے معبود کہے تو کہے کہ میرا تو یہ معنی مراد تھا، تو اب اس تعویل کو نہیں مانا جائے گا۔ یعنی لفظ معبود جب بولا جائے کہ فلاں میرا معبود ہے تو اس معبود میں پھر لغوی آگے تعویل نہیں چلے گی۔ کوئی کہے کہ وہ فلاں بندہ رسول ہے اور پھر کہے کہ رسول بمعنی قاصد ہے، اسے فلاں نے فلاں کی طرف بھیجا ہے، تو اب یہ تعویل وہاں پر نہیں چلے گی۔ ایسے ہی جب عقائد کے اندر کہا جا رہا ہے کہ فلاں معصوم ہے اور فلاں غیر معصوم ہے تو یہاں پر لغوی معنی کی تعویل کرنا حرام ہوگا۔ اب لغوی معنی والا یہ ہے کہ جہاں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا فَإِن فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، یہ ہے لغوی معصوم کہ اگر انہوں نے یہ کام کیا، کافر تھا اس نے توبہ کر لی، کلمہ پڑھ لیا، اس نے نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، تو اب میری تلوار سے اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ یہ محفوظ معصوم ایک ہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو میری تلوار سے بچا لیا، اس نے اپنے آپ کو میری تلوار سے۔ تو اب یہاں ماقبل مابعد بتا رہے ہیں کہ یہاں وہ گناہوں سے محفوظ ہونا یا معصوم ہونا وہ زیر بحث نہیں ہے، یہاں چلتی ہوئی تلوار سے اپنا آپ بچانا وہ مراد ہے، اور یہ یعنی حدیث اس کا ماقبل مابعد اس پہ دلالت کر رہا ہے۔ اپنے خون مجھ سے بچا لیے اور اپنے مال مجھ سے بچا لیے الا بحق الاسلام، مگر جو اسلام کا حق ہے۔ حق اسلام کیا ہے کہ ویسے تو جس نے کلمہ پڑھا اب اس کا خون نہیں بہایا جائے گا، لیکن اگر اس کلمہ گو نے کسی کو معاذ اللہ قتل کر دیا بلا وجہ تو پھر بہایا جائے گا قصاص میں، یا خدا نخواستہ اس نے شادی شدہ تھا اور زنا کیا تو اب اس کو رجم کیا جائے گا۔ یہ ہے الا بحق الاسلام۔ وحسابہم علی اللہ، اور حساب ان کا اللہ پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا زبان سے تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔ اب آگے اس نے دل سے نہیں پڑھا ہوا تھا، صرف زبان سے پڑھا ہوا تھا، تو یہ معاملہ اللہ پر ہے۔ حسابہم علی اللہ، حساب ان کا اللہ پر ہے، یعنی ہم جس کے مکلف ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اس کے ظاہر کو دیکھیں گے، اور ظاہر کے لحاظ سے جب اس نے ایسا کر لیا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اچھا جی، عمر تو مجھے حکم دیا گیا، کس کا؟ لوگوں کے ساتھ قتال کا۔ لوگوں سے مراد ہے کفار۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پانی دے سے جلدی کرو جلدی کرو صاحب۔